اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب استعاذہ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ مجلس نمبر 13، صفحہ نمبر 72۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ تقوی مشق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو پہلے روز نہ وہ کچھ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی لکھ سکتا ہے، بلکہ کام کی ابتدا اس کے لیے سخت مشکل اور مشقت طلب ہوتی ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب وہ پڑھنے لکھنے سے مانوس ہو جاتا ہے اور پڑھائی لکھائی اس کی عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اس میں کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ بالکل یہی حقیقت تقوی کی بھی ہے۔ اہل تقوی ہونا ترک گناہ پر منحصر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار گناہ ترک کرے، جب بھی گناہ کا موقع ملے تو اس کے ارتکاب سے بچے۔ جس طرح بچے کے لیے ابتدا میں لکھنا پڑھنا دشوار ہوتا ہے لیکن مشق سے آسان ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان پورے عزم و ارادے سے گناہ کو ترک کرے اور اس سے ہر ممکن کوشش سے اپنے نفس کو بچائے تو رفتہ رفتہ کچھ مدت کی مشق کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور روشن فرماتا ہے جس کی وجہ سے ترک گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اپنی زبان پر اسے اتنی قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت کے عوض میں بھی وہ جھوٹ کبھی نہ بولے گا۔ وہی گناہ جس کا ترک کرنا اس کے لیے ایک جان جوخم تھا، اب اس کا انجام دینا اس کے لیے سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خود میں ایسی قوت و قدرت پیدا کرے کہ ہر گناہ کو بآسانی ترک کر سکے۔ اس سے اس کے دل میں اطمینان اور لذت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ترک گناہ میں لذت قلبی جسے ملے وہ لذت حیات سے بیگانہ ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اس نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے ان کے دلوں کی زینت بنا دیا ہے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کے لیے ان میں کراہت اور نفرت پیدا کی ہے۔ آخر کار گناہگار کو گناہ سے گھن آنے لگتی ہے اور وہ تقوی کے اس مقام کو پا لیتا ہے جہاں گناہ اسے ہر تلخی سے تلخ تر اور ہر بدی سے بدتر نظر آنے لگتا ہے، اور ہر گناہ بلحاظ شدت و خفت اس کے نزدیک قابل صد نفرین ہو جاتا ہے۔ تقوی کا ملکہ انسان میں بڑی محنت اور مشق سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے کچھ درجات و مراتب ہیں۔ ترک مشتہبات۔ جب انسان میں ترک حرام کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور مزید کوشش سے ترک مشتہبات کا ملکہ حاصل کر لیتا ہے۔ گویا وہ نہ صرف حرام سے مجتنب رہتا ہے بلکہ جس چیز کے حرام ہونے کا شبہ بھی ہو اس سے بھی پرہیز کرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے کہ شاید حرام ہو۔ وہ ایسے بھی الفاظ سے پرہیز کرتا ہے جن کے بارے میں اسے شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہیں اور ان سے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں خلاف واقعہ نہ ہو۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس میں ملکہ ترک مشتہبات راسخ ہو جاتا ہے۔ ترک مکروہات۔ اس کے بعد وہ تقوی کے اس مقام کو پا لیتا ہے جہاں مکروہات بھی ترک ہو جاتے ہیں اور مستحبات کی انجام دہی کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ مستحب کو غیر واجب سمجھ کر اس کی کم اہمیتی کا قائل نہیں رہتا اور یہ نہیں کہتا کہ فلاں کام اگر نہ کیا تو کیا حرج ہے، مستحب ہی تو ہے، یا یہ کہ فعل مکروہ کا ترک جائز ہی تو واجب تو نہیں ہے، کیونکہ بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ذرا باطنی ہی سی کراہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ منہات ضروریہ کے ذیل میں نہیں آتا۔ بہرحال مشق اور سخت اور محنت سے راہ تقوی کا سالک ترک مکروہات کے ملکے کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ترک حرام کی غرض سے ترک مباح۔
بلکہ وہ ایسے مباحات سے بھی مجتنب ہو جاتا ہے جن سے اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ ترک واجب کی وجہ بن سکتے ہیں۔ مثلاً آدھی رات تک جاگتے رہنا اور خوش گپیاں کرنا مباح ہے، اور اس دوران میں 2-3 بار کھانا پینا اور پرخوری بھی شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن شکم پوری کی حالت میں دیر سے سونا صبح کی نماز کے فوت ہونے کا سبب ہو سکتا ہے اور ایک واجب سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ یہ ملکہ اس میں اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر اس فعل مباح سے بھی پرہیز کرتا ہے جس کے بارے میں سے اندیشہ ہو کہ فوت واجب کا سبب بن سکتا ہے۔ رمضان کے لیے روزانہ 1 پیسہ۔ ایک نانبائی ہمارا دوست تھا جو اپنے کام میں بہت سیانہ اور کماؤ تھا۔ اتفاق سے اس سال روزے گرمیوں میں آئے۔ اس نے پورا ماہ رمضان کام سے چھٹی کی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تنور کا ماہر ہوں، لیکن گرمیوں میں تنور پر بیٹھ کر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس مقصد کے لیے میں 11 مہینے تک ہر روز 1 پیسہ پس انداز کرتا ہوں تاکہ رمضان کا پورا مہینہ کام سے چھٹی کر کے روزہ رکھ سکوں۔ اگرچہ 1 پیسہ ہر روز خرچ کرنا مباح تھا، لیکن باتقوی شخص اس مباح کا مرتکب نہ ہوا کہ مبادا رمضان کا روزہ اس سے فوت ہو جائے اور وہ فعل واجب اس سے چھوٹ جائے۔ ترک واجب کا سبب سفر۔ روایت ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے ایک سرد ملک کا سفر درپیش ہے۔ ان دنوں وہاں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ سارا ملک برف سے ڈھک جاتا ہے، اور نہ وضو کے لیے پانی ملتا ہے اور نہ تیمم کے لیے مٹی دستیاب ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں نماز کے بارے میں مجھ پر کیا حکم ہے؟ امام نے اس پر عتاب فرمایا کہ ایسا سفر تو کیوں کرتا ہے جس کی وجہ سے دین کے ضروری واجبات کو انجام نہ دے سکے؟ جب تجھے علم ہے کہ میرے اس عمل سے تیری نماز فوت ہو جائے گی تو تجھے تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اس ارادے سے باز رہنا چاہیے۔ جب کسی محفل میں جانا مباح ہو تو وہاں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی موجود ہو، تو آپ کو شروع سے خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں اس فعل مباح یا مستحب کے اقدام سے آپ ترک واجب کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، اور کوئی فعل حرام تو اس کی وجہ سے آپ سے سرزد نہ ہوگا۔ لیکن یہ سب اندیشے ضعیف الاعتقاد اور کم تقوی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اہل تقوی انسان کبھی ایسی لرزش نہ کھائے گا۔ وہ جو بھی کرنا چاہے گا پہلے اس کے انجام پر غور کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے۔ بینا ہے وہ جو دیکھ لے انجام کار کو۔ مادی وسعت۔ بہت سے ایسے مباحات ہیں جو انسان کو فعل حرام تک لے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ مادی لحاظ سے ان میں کافی وسعت ہے، اور اگرچہ کوئی کام مستحب یا مباح ہو، اہل تقوی کی نظر اس کے لوازم اور انجام و نتائج پر بھی ہوتی ہے۔ وہ خوب غور کرتا ہے کہ اس کے ارتکاب سے اسے کس صورت حال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسباب دینوی میں فضول خرچی اور اسراف کیوں، اور عمر کو فضول کاموں میں تلف کرنے سے کیا حاصل؟ جب انسان واجب اخراجات سے صرف نظر کرے، اپنے غریب و مفلس اور محتاج و نادار اعضاء کی مدد نہ کرے اور نمائشی کاموں کو قرض لے کر بھی انجام دے، تو اس کی عبادت ریا اور اس کی نماز بے کیف و بے حضور ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اسی دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اور حسن عاقبت سے بے نصیب ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ساز و سامان میں دلچسپی حرام نہیں، لیکن شرعاً جائز اور مباح ہے۔ لیکن جب اسے غیر معمولی اہمیت دی جائے گی تو یہ قطع رحم کا ارتکاب کرے گا، سود پر قرضہ لینے کی انگیخت کرے گا اور حرام پر حرام کے ارتکاب پر مجبور کر دے گا۔ دوسری مثال خوش مزاجی اور بذلت سنجی جائز اور مباح ہے، اور بعض اوقات کسی اچھے مقصد کے لیے مستحب بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حد اعتدال سے متجاوز ہو کر یہی مستحب فعل فریق ثانی کی دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے اور ایذا سے مومن کا باعث بن کر حرام مطلق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور واضح مادی میں ناروا وسعت سے اور غیر معتدل شوخی اور ہنسی مذاق سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کسی برادر ایمانی کا دل توڑ کر حرام کے مرتکب نہ ہو۔
خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کے 3 مراتب ہیں: اولاً ملکہ ترک گناہ، ثانیاً ملکہ ترک مشتبہات و مکروہات، اور ثالثاً ایسے مباحات کے ترک کا ملکہ جو ترک واجب کا باعث یا ارتکاب حرام کا سبب بن سکتے ہیں۔ رکن دوم تذکر، مجلس نمبر 14۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ استعاذہ کا رکن دوم تذکر یعنی ذکر الہی یا یاد خدا ہے۔ جو شخص صاحب تقوی ہو جاتا ہے، اس کا قلب و ضمیر شیطان کے غلبے و تسلط سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک اس کا تسلط رہتا ہے استعاذے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ شیطان اہل تقوی انسان کے دل کے گرد گھومتا ہے تاکہ اس میں داخل ہونے کی راہ پیدا کرے، لیکن جب وہ متقی شخص ذکر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے تو فوراً ہی برق رحمت الہی کونتی ہے اور اس کے جھماکے میں اسے ابلیس کا بچھایا ہوا جال صاف نظر آتا ہے اور وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ اس آیت شریفہ میں تذکر سے مقصود و مراد الہی کیا ہے۔ خیال گناہ اور یاد خدا۔ تفسیر برہان میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی مومن کے دل میں دفعتاً کبھی گناہ کا خیال آتا ہے تو گروہ ابلیس کی جانب سے اس پر اس گناہ کو گزرنے کے لیے پوری قوت سے دباؤ اور اس وسواس کا القاء شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسی دوران میں اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ گناہ کے خیال سے باز آ جاتا ہے۔ یعنی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی یاد آتے ہی وہ اس ارادے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ذکر خدا کے بھی درجات ہیں جو موقع و محل کی مناسبت سے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ کا خیال آتے وقت انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اس پر اکسانے والا اس کا دشمن ہے اور دشمن کی مخالفت عقلاً واجب ہے۔ علاوہ ازیں اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ شیطان کی پرستش نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے عہد سے بے وفائی کرے اور عبد الرحمن بننے کی بجائے عبد شیطان ثابت ہو۔ لہٰذا اسے نہیں چاہیے کہ اپنے عہد سے بے وفائی کرے اور عبد الرحمن بننے کی بجائے عبد شیطان ثابت ہو، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اپنے عہد کا پاس کرتے ہوئے وہ شیطانی القاء کی مخالفت کرے، کیونکہ اس کی پیروی کا نتیجہ ہلاکت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ تم میں سے بہت سو کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ایک دوسری آیت میں زیادہ وضاحت و صراحت سے ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طے ہے کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان اسے گمراہی کے اندھیروں میں ڈھکیل دے گا اور بھڑکتے ہوئے دوزخ کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ اگر کوئی شخص شیطانی خیالات کی پیروی کرے گا اور وسوسہ ابلیس کو قابل توجہ اتنا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی تمام راہیں اس پر بند کر کے اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ ذکر شیطانی وسوسے سے نجات دیتا ہے۔ جب بھی کبھی شیطانی وسوسہ مومن کے دل میں داخل ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً یاد خدا میں مصروف ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو رحمت خداوندی سے دوری کی زندگی میرے کس کام کی ہوگی۔ ممکن ہے کہ شیطان دوسری کوشش میں اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ گناہ کی لذت سے خود کو محروم نہ کر، بعد میں توبہ کر لینا، تو صاحب تقوی اس کے وسوسے کو رد کرنے کے لیے جواب دے گا، اس بات کا کیا یقین ہے کہ توبہ کی توفیق مجھے حاصل ہوگی اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ خدا کی یاد شیطان کو مومن کے دل پر غلبہ پانے نہیں دیتی۔ کبھی شیطان صاحب تقوی انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن اس کا
یاد خدا میں مشغول دل جواب دیتا ہے کہ دور ہوں مردود، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہرحال کبیرہ ہے۔ کبھی ابلیس ملعون صاحب تقویٰ کو ڈراتا اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ ترغیب و تحریض کے طور پر اسے گناہ کی خوشی انجام ترغیب و تحریض کے طور پر اسے گناہ کی خوش انجامی کی نوید دیتا ہے، لیکن اس کی یہ تحدید و تحریض صرف اس پر اثر انداز ہوتی ہے جو اس کی دوستی کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ شیطان صرف اپنے چاہنے والوں کو ہی اپنی نافرمانی کے نتیجے سے ڈرا سکتا ہے، لیکن صاحب تقوی شخص ذکر الہی کی مدد و برکت سے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ایسے خیالات محض شیطانی وسواس ہیں، جن سے ہرگز ڈرنا یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہے۔ صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ عبادت پر غرور۔ کبھی شیطان انسان کو اس کے تدین یا حب اہل بیت پر مغرور کر دیتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے ماشاءاللہ تم کتنی ہی بار کربلائے معلیٰ کے سفر کی سعادت حاصل کر چکے ہو اور اپنی زیارت کے دوران کتنے ہی نیک عمل انجام دے چکے ہو، حسین علیہ السلام ضرور تمہاری شفاعت فرمائیں گے، اب کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ ان الفاظ سے مغرور اور مطمئن ہونے کی بجائے یوں جواب دے، اگر مجھ سے گناہ سرزد ہوا تو میرے شفیع مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور یہ گناہ حسین اور میرے درمیان حجاب بن جائے گا۔ واللہ عالم کے ایک گناہ کے ارتکاب سے میں اپنی شفاعت کرنے والوں سے کتنا دور ہو جاؤں گا۔ حسین علیہ السلام کی زیارت کی سعادت اور آپ کی سفارش کی نوازش پر غرور بھی تو ایک گناہ ہی ہے جو مجھے آپ کی شفاعت سے محروم کر سکتا ہے۔ ہاں، صاحب تقوی خود روحانی طور پر اس سعادت پر ناز کر سکتا ہے، لیکن صورت تشکر کی ہوگی، جس کے لیے خارج سے وعظ و نصیحت کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ خارج سے اس امر کی احتیاج اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو خود ایسی سعادت کا شعور نہ ہو اور وہ اسے قابل تشکر نہ سمجھتا ہو۔ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حقیقی طور پر سعادت مند وہ ہے جو خود اپنا واعظ اور ناصح ہو۔ غیظ و غضب کی حالت میں شیطانی وسوسہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جدال کے دوران غصے میں آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا مخاطب اس سے بد کلامی کرتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بھی ویسے ہی الفاظ میں جواب کہہ، لیکن تقوی کی برکت سے وہ فوراً خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس کی عقل اسے کہتی ہے کہ تمہارے مخاطب نے برا کیا، اگر تم بھی برا کرو گے اور فحش کلامی کرو گے تو تم دونوں میں کیا فرق رہا؟ اس نے فحش گوئی سے شیطان کی پیروی کی، تم بھی اگر فحش گوئی کرو گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ ذکر کے فیض سے اس کا ضمیر اس کی رہنمائی کرے گا کہ غلط الفاظ کا جواب خدا تعالیٰ کے دستور کے مطابق دے کے جب جاہل لوگ ان سے غلط انداز میں بات کرتے ہیں تو وہ اخلاق کی سلامتی کے ساتھ انہیں جواب دیتے ہیں۔ اگر ذکر کی بدولت اس نے ابلیسی وسوسے کا سدباب کر لیا تو بہتر، ورنہ پھر وہ کہے گا اور جواب میں ادھر سے یہ کہے گا، اور انجام کار دونوں ایک دوسرے سے دست گریبان ہو جائیں گے، اور سوتے کا وہ سوراخ جو اس کے پھوٹتے وقت ایک مشت خاک سے بند ہو سکتا تھا اب منو مٹی سے بھی بند نہ ہوگا۔ اگر پہلے ہی ایک لفظ کو وہ برداشت کر جاتا تو یہ جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اب ہم وضاحت سے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کس قدر شیطان کے پھندے میں گرفتار ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو خود کو اہل تقوی سمجھتے ہیں یا متقی ہونے کے باوجود اگر تذکر سے محروم ہے تو دام ابلیس میں ان کا الجھنا بالکل ممکن ہے۔ آپ کے دل میں ایک ناصح اور واعظ کا وجود ضروری ہے جو آپ کو نصیحت کرے کہ غرور سے بچیں اور طفلانہ تصرفات سے باز رہیں۔ یاد رکھیے کہ مرد وہ ہے جو کام کے انجام کو دیکھے۔ مثلاً اوپر ہی کی مثال میں اگر آپ غصے کے دوران دل کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے جو بھی کرتے نقصان رساں نہ ہوتا، لیکن کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ دل کی اس ٹھنڈک نہ ہونے سے فساد کی کتنی آگے بھڑکتی ہیں اور شیطان کی اس ایک
لہجہ کی پیروی سے کتنے کتنے بڑے گناہ جنم لیتے ہیں۔ ہر مومن پر لازم ہے کہ خود اس کے وجود میں وسائل تذکر موجود ہوں۔ زمانے قدیم میں ایسے مومن موجود رہے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کر کے اس میں کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں آخرت کی یاد تازہ رہے اور قبر کا اندرون نور تذکر سے روشن رہے۔ حزقیل کی عبرت۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولاد سرزد ہوا اور وہ کوہ بیمان میں جا کر آہو زاری اور گریہ زاری کرنے لگے تو چلتے چلتے وہ اس پہاڑ پر پہنچے جہاں ایک غار میں حزقیل نبی مصروف عبادت تھے۔ جب حزقیل نے پہاڑوں اور حیوانوں کا گریہ سنا تو سمجھ گئے کہ داؤد نبی آئے ہیں، کیونکہ داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو شجر و حجر و حیوان سب ان کے ساتھ ہم آواز ہوتے تھے۔ داؤد نے غار کے نیچے آ کر آواز دی، اے حزقیل، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس اوپر آؤں؟ حزقیل نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ آپ گناہ گار ہیں۔ لیکن اللہ نے انہیں وحی فرمائی کہ داؤد کو ترک اولا کی وجہ سے سرزنش نہ کریں، بلکہ ہم سے ان کے لیے عفو و عافیت طلب کریں، کیونکہ جب ہم کسی کو اس کے حال پر چھوڑتے ہیں تو اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ پس حزقیل نے داؤد کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے پاس لے گئے۔ داؤد نے حزقیل سے پوچھا، اے حزقیل، کیا آپ نے کبھی گناہ کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، کبھی غرور میں مبتلا ہوئے؟ جواب دیا، نہیں۔ پھر پوچھا، کبھی دنیا اور اس کی لذتوں پر آپ کا دل آیا؟ کہنے لگے، ہاں۔ پوچھا، تو آپ اس کا کیا علاج کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، غار کے اس شگاف میں داخل ہو جاتا ہوں اور جو کچھ وہاں دیکھتا ہوں اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں۔ داؤد ان کے ہمراہ اس شگاف میں داخل ہوئے۔ اندر دیکھا تو ایک لوہے کا تخت نظر آیا جس پر بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں، اور ایک آہنی لوح اس تخت کے نزدیک رکھی ہے جس پر یہ عبارت لکھی ہے، میں اروے بن شلم نے 1000 سال حکومت کی، 1000 شہر آباد کیے اور 1000 کنواریوں کی بکارت زائل کی، لیکن میرا انجام یہ ہے کہ میرا بستر خاک اور میرا تکیہ پتھر ہے اور میرا جسم کیڑے مکوڑوں کی آماج گاہ ہے، پر جو کوئی مجھے دیکھے دنیا کا فریب نہ کھائے۔ 2 مٹھی خاک کا بستر دیکھا آپ نے، کہا وہ شہنشاہانہ قدرت و سطوت و تصرف، اور کہاں وہ چاہ نشینی اور خاک گزینی۔ مومن کو چاہیے کہ خود اپنی ذات کو تلقین کرے کہ بالفرض میں نے شیطان اور ہوائے نفس کی اطاعت کی اور دنیا اور اس کے لوازم کے پیچھے بھاگا، لیکن یہ سرگرمی آخر کب تک؟ کیا اپنی ذات کے لیے ضرورت سے زیادہ سرگرم شخص ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ مجھے چاہیے کہ جو کچھ بھی بن پڑے اور جیسے بھی ممکن ہو اس بادشاہ جیسا نہ بنوں اور اس جیسا میرا انجام نہ ہو، آخری جس کا ٹھکانہ ایک مٹھی خاک ہو، کیوں بنائے زندگی میں قصر و گردوں کا شگاف۔ ہمارا موضوع سخن تذکر ہے۔ جو انسان خود کو آزاد چھوڑ دیتا ہے اور خدا کو یاد نہیں کرتا وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ انسان کو چاہیے کہ کردار میں پہاڑ جیسا ہو، نہ کہ تنکے جیسا جو شیطان کے ہر وسوسے کی لہر میں بہہ جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ دنیا کی ظاہری چکا چوند کو خاطر میں نہ لائے، بلکہ اس کے انجام کو دیکھے جو بہرحال فنا اور نابودی ہے۔ قبروں پر جانا چاہیے۔ بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ خود آپ کا نفس آپ کا ناصح اور واضح ہو اور آپ کا ناصح اور واعظ ہو۔ یہ جو شرع مقدس میں قبروں اور بالخصوص والدین کی قبروں کی زیارت کی تاکید وارد ہوئی ہے، کس لیے ہے؟ اسی لیے کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھیے تاکہ انہیں ثواب واصل ہو، ان کے لیے صدقہ دیجیے کہ ان کی روح کو فائدہ پہنچے، بلکہ ارشاد نبوی ہے کہ والد کی قبر پر جاؤ کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ خود آپ کی ذات کو ہے۔ آپ جان لیں کہ والد نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ جامد یا بدیر ان سے جلد جا ملیں گے۔
اس 2 روزہ زندگی کا فریب مت کھائیے، شیطانی اس وسوسے میں نہ آئیے اور ہر وقت خدا اور روز جزا کو یاد رکھیے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا شہدائے احد کی قبور پر۔ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی سیرت طیبہ میں آیا ہے کہ بعد وفات حضرت یا آیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسی ایسی گستاخانہ باتیں سننے پڑیں جن سے آپ بیمار ہو گئیں، لیکن پھر بھی سوموار اور جمعرات کو آپ اپنے شوہر نامدار علیہ السلام کی اجازت سے احد میں اپنے جد امجد جناب حمزہ اور دیگر شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتی۔ خود حضور اپنے مرض الموت کے دوران باوجود شدت بخار اور ضعف و نقاہت کے فرماتے تھے، میری بغلوں میں ہاتھ دو اور مجھے قبرستان بقیع میں پہنچاؤ۔ اے بار خدا، ہمیں اہل ذکر و تذکر بنا، بحق محمد و آل محمد۔